بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں جو آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، جمعۃ المبارک والے دن دولت کا سب سے آسان ترین عمل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات پڑھ لیں، پھر کروڑوں اپنی طرف آتے خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اس کے فائدے حقیقت میں پتہ چل جائیں، اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کا جو یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، تو آپ لوگ پوری زندگی مسلسل ہی یہ وظیفہ پڑھتے رہیں گے۔ لیکن ناظرین، اس وظیفے کو شاید آپ لوگوں نے پہلے ہی بھی کیا ہو، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں شاید پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن جس طریقے سے میں یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنی دولت دیں گے کہ آپ لوگوں کی نسلیں بھی اگر وہ دولت خرچ کرنے کی کوشش کریں گی تو وہ بھی ختم نہ ہوگی۔ آپ لوگوں کو اگر لاکھوں کروڑوں کی ضرورت بھی ہوئی تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بخاری مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی نصیحت کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کروں۔ ان حدیث میں جلیل الذکر کا تاکیدی حکم ہے۔ اس ذکر کے الفاظ مختصر لیکن معنی بہت عظیم ہیں۔ اس ذکر کے زبان پر جاری ہونے سے دل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اصل فلاح کے لیے صرف اللہ تعالیٰ بزرگ و برتری ہی مدد فرما سکتا ہے، اور جس کی اللہ مدد کر دے تو وہی بامراد کامیاب ہے، اور جسے وہ رسوا کر دے تو وہی نامراد ناکام ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی دوسرا انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنے کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم آئیگی اور توانائی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک کلمات پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی اور آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، یہ دنیا کا سب سے آسان و مجرب وظیفہ ہے۔ اسے پڑھیں، پھر انشاءاللہ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور ساتھ میں ذلت اور رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن مال و دولت پھر بھی نہ ملا، تو میرے وہ بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا کی قبولیت میں شک ہی رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں ملیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت و وسعت پیدا فرمائے گا۔ صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ رزق کے خزانے کا ایک وسیع عریض اور گہرا سمندر ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی کاروبار مسائل ہیں اور بری طرح سے آپ لوگوں کو کاروبار میں نقصان ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب تو آپ لوگوں کا کاروبار بالکل بھی ٹھپ ہو گیا ہے، یہ وظیفہ کاروباری معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بھی آپ لازمی کر لیں، اور اس کے علاوہ گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی آپ لوگ لازمی کر لیں۔ کوئی غریب سے غریب بندہ بھی یہ کر لے تو انشاءاللہ وہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو یعنی آج کے اس عمل کو ہمارے بتائے گئے طریقے کو کر لیا
تو یقین مانیں آپ لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور قرض لے کر ہی گزارا کر رہے ہیں، آپ مسلسل قرض ہی لے رہے ہیں اور اب تو قرض داروں نے بھی آپ کا جینا بھی حرام کیا ہوا ہے، تو اب انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ لوگ ان کا قرض بھی اتار دو گے اور مزید کچھ لوگوں کو قرض دینے والے بھی بن جاؤ گے۔ یہ وظیفہ دولت کا شہنشاہ کے لائے جانے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کس وقت پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی بھی وقت کی نماز پڑھی ہے تو یہ وظیفہ آپ لوگ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ شروع کریں۔ آپ لوگ اگر نماز کے بعد بھول گئے تو پھر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کام کر رہے ہیں پھر کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سے آپ لوگ کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی آپ لوگ موجود ہیں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، پھر بھی آپ یہ وظیفہ بالکل آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کرتے ہیں مگر وہ وظیفے اثر ہی نہیں کرتے، کیونکہ وظیفے کو ہم یقین، اعتماد اور مکمل بھروسے سے نہیں کرتے، اس لیے تو آپ میں سے جو میرے بہن بھائی وظیفہ کرتے ہیں تو اکثر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہی شک میں ہوتے ہیں۔ مگر آپ لوگ وظیفہ کرتے وقت اپنے دل و دماغ کو اس طرح سے بنا لیں کہ میرا کام ہو جائے گا، اور اس یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کا کام لازمی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ میں جب بھی اس وظیفے کو ختم کروں گی یا کروں گا تو انشاءاللہ میرا رب میری مراد پورا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی پکا یقین اور مکمل اعتماد رکھ کر وظیفہ مکمل کرے گا اور سچے دل سے دعا مانگے گا، تو پھر سچے دل سے دعا مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور اثر لازمی دکھاتی ہیں، پھر ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے بھی وسائل پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات بھی اپنے کرم سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں، اس کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کا پرس یا بٹوا آپ کے پاس ہو تو اپنے ایک ہاتھ میں اپنا پرس یا بٹوا ان میں سے جو بھی موجود ہو پکڑ لیں، اور یہ عمل پڑھ کر پرس یا بٹوے کے اندر پھونک مار لیں۔ یہ عمل پڑھ کر اپنی جیب میں بھی پھونک مار سکتے ہیں، یا بٹوا اپنے سیدھے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں۔ اب آپ لوگ کسی سے بات چیت کیے بغیر جیسے ہی وظیفہ مکمل پڑھ لیں، پھر اپنے ہاتھوں میں جو آپ نے پرس یا بٹوا پکڑ رکھا ہو تو 3 مرتبہ اس پر پھونک مار دیجئے۔ آپ لوگ دکاندار ہیں تو اپنی دکان کے گلے یا پھر جہاں پر رقم وغیرہ رکھتے ہوں یعنی اپنی دکان کی تجوری پر 3 مرتبہ پھونک مار دیجئے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگ کو ایسی غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگ خود ہی بھی حیران رہ جائیں گے۔ وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے، 5 وقت کی نماز کی باقاعدگی سے ادا کریں، حلال رزق کی جستجو کریں اور خوب دل لگا کر محنت کریں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ نے اس عمل کو پورے یقین، اعتماد اور مکمل توجہ کے ساتھ بالکل سکون خاموشی سے کرنا ہے۔ آج کا یہ مختصر سا عمل ایک بار پڑھ لیں، پھر اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب التجا کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے خوب دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کو بہت ہی آسان سا وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ چھوٹا سا بچہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنے کے بعد صرف 33 بار یہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب یہ کلمات 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ جب 41 مرتبہ یہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد 21 مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا اور 3 مرتبہ بٹوے پہ، پرس پر یا پھر تجوری پر پھونک مار دیں۔ اس کے بعد سچے دل سے اور خوب من لگا کر دعا کیجئے کہ اے رب العالمین، تو ہی سارے جہان کا خالق و مالک ہے، تو ہی سارے جہان کا رازق ہے، ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، سارے بیماریوں کو اپنی رحمت سے شفا کاملہ عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہی سنوار دے۔
اے اللہ پاک، جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی کمی ہے، تنگی ہے یا مشکلات ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ پاک ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے گھروں میں ان کے حلال اور پاکیزہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ اور برکت عطا فرما۔ دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اچھا ناظرین، میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔